ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہاتھ اوپر کو اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، سب نے تھوڑی دیر کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کلمے کے اوپر جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے رنجیدہ تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا اللہ کے رسول، کل شب میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمد کہتا ہے اس کو 1,20,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اے اللہ آپ کے ایک بندے نے زمین پہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کے بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے عرش کے پیچھے کوئی بریک نہیں، ادھر سے بندہ کہتا ہے ادھر ڈائریکٹ عرش پہ جا پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی، وہ اپنی زندگی میں 4 کلمات کہا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، لا الہ الا اللہ میں اپنا سارا وقت گزاروں گی، لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنی عمر کو فنا کر دوں گی، لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنی قبر میں چلی جاؤں گی، لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ تو اس کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے میری بخشش کر دی ان 4 کلمات کی برکت سے جن کو میں اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور ہر آن ہر گھڑی اس کا ورد رکھیں، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ اور جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر میں عذاب میں ہوگا اسی وقت اللہ اسے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ 70,000 کا نصاب۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بہت سارے نصاب اپنے پاس پڑھ کے رکھتے تھے، جب کوئی دوست رشتہ دار فوت ہو جاتا فوراً ان میں سے ایک اس کو بھیج دیتے تھے، فوراً اس کو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔